بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اطلق لسانی وفرج ہمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ چل رہی تھی بغیر گرامر کے۔ کلاس نمبر 64 آج ہم پڑھیں گے اور رکوع نمبر 32 انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان کیے اور آخری جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو ان کا حق پہنچاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نئے رکوع میں نئی بات بیان فرمائی ہے، چونکہ کچھ لوگ تھے منافقین تھے اور کمزور ایمان والے بھی تھے کچھ، اور وہ کتراتے تھے جہاد میں جانے کے لیے، تو اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر جنگ میں موت نہ آئی تو بستر پر آئے گی، موت تو آنی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، دیکھتے ہیں، الم تر الی الذین، الم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، یاد آ رہا ہے آپ کو سورۃ الفیل میں ہم نے پڑھا تھا الم ترى کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف کیسے، فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ پہلے دو الفاظ تو وہی ہیں، علم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، رویت سے ہے، رویت ہلال کمیٹی والے چاند دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے کے عنصر میں آتا ہے وہ لفظ بھی، تو یہ ویسے ہے۔ الی الذین ان کی طرف جو خرجوا نکل گئے، اخراج کرنا، خروج ایگزٹ نکلنا، من دیارہم اپنے گھروں سے، دیار گھر کو کہیں گے، دور، وہم الوف اور وہ ہزاروں میں تھے، الف سنہ قرآن میں ایک اور مقام پر بھی ہزار کو کہتے ہیں، 1000 سال تھا وہاں پہ الف سنہ، تو یہاں الوف جمع ہے، ہزاروں تھے، حذر الموت بچنے کے لیے موت سے، تو اللہ نے کیا فرمایا، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا انہیں موتوا کہ مر جاؤ، موت سے یہ لفظ ہے، ثم احیاهم پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر انسان لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، وقاتلوا قتل کرنا، قتال جہاد، جنگ و جدال اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، وقاتلوا اور قتل کرو اور جنگ کرو، قتال کرو، فی سبیل اللہ، فی کا مطلب میں سبیل کہتے ہیں راستے کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلموا علم رکھو یا جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم خوب سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے، ذا الذی جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، یقرض قرض سے ہے، قرضاً ایسا قرض حسنہ جو اچھا ہو، فیضاعفہ لہ تو وہ بڑھا دے اسے، ضعف جب انسان کی عمر ایک حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے، یعنی بڑھ جاتی ہے عمر اس کی، تو یہ لفظ اسی سے ذہن میں رکھیں، فیضاعفہ لہ تو بڑھا دے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیرہ زیادہ سے زیادہ، یعنی اللہ کو کون قرض دے گا، اس سے مراد ہے قرباء، یتیم، مساکین، ایسے رشتہ دار جو سفید پوش ہو، ان پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، گویا آپ نے صدقہ دے دیا تو یہ آخرت میں آپ کو ملے گی۔ یہ وہ کمیٹی ہے جو آپ دنیا میں ڈالتے ہیں تو اس کا آپ کو آخرت میں ملتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا اور اللہ اسے دگنا چگنا بڑھا چڑھا کر لوٹا دے گا، اور اضعافاً کثیرہ کئی گنا زیادہ، واللہ یقبض، واللہ اور اللہ یقبض تنگی کرتا ہے، قبض تنگی کو کہتے ہیں، وَيَبْسُطُ اور وہ کشادگی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو رزق کی تنگی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور رزق کی کشادگی بھی اللہ کی طرف سے ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، رجوع کرنے سے لفظ ہے، رجوع کرنا، لوٹانا۔ الم تر الی الذین کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، الی الملأ طرف، ملأ ملک کو کہتے ہیں نا، رشتہ داروں کو، سرداروں کو کہتے ہیں، سردار مالک جو ہوتے ہیں، الی الملأ سرداروں کے، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، من بعد بعد اس کے، موسیٰ کے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، لنبی لہم نبی کے لیے، اپنے نبی کو کہا، یعنی حضرت سمیع علیہ السلام جو آئے تھے،
موسیٰ علیہ السلام کے 350 سال بعد انہوں نے اپنے نبی سے کہا لَهُ مُبْعَث، ہمارے لیے مبعوث فرمائے، ہمارے لیے مقرر کرے، لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ، نقاتل تاکہ ہم لڑیں، چونکہ یہ قبائل کی شکل میں ہوتے تھے، ان کی حکمرانی نہیں تھی، ان کے دور کو قاضیوں کا دور کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حکمرانی کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں جس کے جھنڈے تلے ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم جہاد کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اپنے نبی کو تو ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، تو قال، تو اس نے کہا حل عصیتم، یعنی نبی نے کہا حل عصیتم، کیا امید ہے تم سے، ان کتبہ، اگر لکھ دیا جائے، مکتوب کتاب یعنی فرض کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، اگر تم پر جنگ مقرر کر دی جائے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے نبی کی طرف سے، اللہ نقاتل، اللہ تقاتلو، کہ نہ تم لڑو، کہنے لگے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور پھر تم نہ لڑو تو انہوں نے کیا جواب دیا، وما، اور کیا ہے، لنا ہمیں، اللہ نقاتل، کہ ہم نہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہو گیا، کیا بعید کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، کیوں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ تحقیق اخرجنا نکالے گئے، خارج کرنے سے ہے، من دیارنا اپنے گھروں سے، ابنائنا اپنے بیٹوں سے، ہمیں تو گھر والوں نے، اپنے بیٹوں گھر والیوں نے کہا کہ نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور ہم مطالبہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں، آپ ایسا کریں، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ نبی کو کہا جا رہا تھا، وقت کے نبی کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعد آئے تھے، حضرت سمیع علیہ السلام۔ فلما کتب علیہم القتال، فلما پھر جب کتب لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتال لڑنا، تولوا تو پھر گئے وہ۔ آپ دیکھیں ان کی ہٹ دھرمی، دیکھیں کس قدر ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے جو چالیں تھیں، پہلے خود کہا، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر کر دی گیا بندہ، تو پھر کہنے لگے کہ پھر گئے، کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری برابری کا نہیں ہے، یہ تو ہم میں سے ہونا چاہیے تھا۔ واللہ تو پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے، منہم ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے، ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا، پھر مقرر کر دیا گیا ان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادشاہ، تو پھر ظاہر ہے اللہ نے جب مقرر کیا تو پھر احکام تو اللہ کے چلیں گے، تو پھر یہ ماننے سے انکاری ہو گئے، کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ نہیں چاہیے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا لهم انہیں نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد تحقیق، بعث مبعوث کر دیا، مقرر کر دیا، لکم تمہارے لیے، طالوت علیہ السلام کو، ملکہ بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو ایک بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، انا یکون لہ، انا یکون لہ، کیسے یکون ہو سکتی ہے، لہ اس کے لیے، الملک بادشاہت، ملک علینا ہم پر، وہ کیسے ہم پہ بادشاہت کر سکتا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے مقرر کر دیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہم پر کیسے بادشاہت کر سکتا ہے، کیوں، ہٹ دھرمی اور انا دیکھیں یہاں پر، ونحن، حالانکہ ہم، احق، زیادہ حقدار ہیں بالملک، بادشاہت کے، اللہ نے اس کو کیوں مقرر کر دیا، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، ہم میں سے کوئی ہوتا، ہم قبائل کے سردار ہیں، تو اللہ نے ان کو کیوں مقرر کر دیا بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم، اور نہیں، یؤتا سعۃ من المال، وہ دیا گیا وسعت، مال سے، اس کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، پھر اللہ نے اس کو کیوں مقرر کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مقرر کیا، وہ علم اور حکمت کے لحاظ سے ان سے کئی گنا زیادہ تھے، ان کے پاس تو دنیا کا ظاہری مال ہے، تو اللہ کے ہم مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، تو جب وہ کہنے لگے نا کہ اس کو بادشاہت پر کیوں مقرر کر دیا، کیونکہ اس میں تو مال کی وسعت ہے نہیں بالکل، قال، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفاہ، چن لیا اسے، اللہ نے، یعنی اصطفا، اخذ کرنا، چن لینا، اللہ نے چن لیا اسے، علیکم تم پر، وزادتہ بسطۃ فی العلم والجسم، وزادتہ، اور اس نے زیادہ دے دی ہے اسے، بسطۃ، وسعت، فی العلم، علم، والجسم، جسم، اللہ اکبر، اللہ نے اسے علم اور جسم میں زیادہ وسعت دی ہے، تمہارے سے زیادہ وسعت ہے اس کے اندر۔ واللہ یؤتی، اور اللہ یؤتی عطا کرتا ہے، دیتا ہے، ملکہ، بادشاہت اپنی،
من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے، خوب علم، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم اور کہا لہم انہیں نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ ان بے شک آیت نشانی کو کہتے ہیں ملکی اس بادشاہت کی، ان یأتیکم کہ آ جائے گی تمہارے پاس تابوت صندوق یا تابوت فیہ جس میں سکینہ تسکین ہے، یعنی تمہارے وہ سامان ہے جسے تمہیں سکون ملتا ہے، یعنی جسے تمہیں فتح نصرت ملتی ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا سامان، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتم اور باقی ماندہ، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ گئے، ترکا یعنی چھوڑی ہوئی چیزیں، آل موسیٰ و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام اور ان کی آل نے جو چھوڑے تھے چیزیں، تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے، الملائکہ فرشتے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیۃ ایک آیت ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لاتے ہو۔ تو چونکہ جب جنگ ہوئی تھی بنی اسرائیل کی فلسطینیوں کے ساتھ، تو فلسطین میں کچھ بت پرست تھے اور انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا، کیونکہ ان کے قبائل تھے، تو جیسے ہی حملہ کیا تو ان کے تبرکات اور تابوت سکینہ تھی، جن میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے من سلوہ جو آسمان سے اترا اس کے بھی کچھ مرتبان تھے اور باقی بھی تبرکات تھے، تو وہ تابوت سکینہ لے کر چلے گئے۔ تو پھر جب انہوں نے اپنے پاس رکھا تو پھر یہ پریشان ہو گئے، تو پھر انہوں نے یوشع علیہ السلام کو، انہوں نے پھر اپنے نبی کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس بادشاہ پر جو اللہ نے تمہارے اوپر بنا کر بھیجا ہے، اگر تم اس کی فرما برداری کرتے تو اللہ تمہیں وہ تابوت سکینہ واپس کر دے گا۔ تو یہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت سکینہ ان کے اوپر واپس کر دیا۔ اس کا واقعہ بھی کچھ یوں ہے کہ جب وہ بت پرست لے کر چلے گئے تو ہوا یوں تھا کہ وہ انہوں نے اپنے مندر میں جا کر رکھ دی، تو جیسے انہوں نے مندر میں رکھی تو ان کا سارا کام الٹا ہونے لگا، کبھی ان کے بت نیچے گرے پڑے ہوتے، کبھی اوندھے منہ، کبھی ٹوٹے پڑے ہوتے، اور ان کے اوپر طرح طرح کی وبائیں آ گئی، پھوڑے نکلنے شروع ہو گئے، طاعون پھیل گیا، اور ہر جگہ چوہے آ گئے، اور ہر طرح کی آفتوں سے وہ گھر گئے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ساری وجہ ان تابوت کی ہے، ان کو نکالا جائے۔ تو انہوں نے بیل گاڑی کے اوپر لاد کر شہر کی طرف ہانک دی، تو پھر فرشتوں نے اٹھا کر ان تک دوبارہ پہنچا دی، کیونکہ وہ مذہب اس وقت حق پر تھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور جو حق پر تھے اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ تمہیں تابوت سکینہ واپس مل گیا، اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس رسول کی پیروی کرو، اس بادشاہ کی پیروی کرو جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار پھر بھی نہیں ہوئے۔ تو اللہ نے اس آیت میں وہی فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو یا اگر تم مومن ہو تو الحمدللہ ہمارا رکوع نمبر 32 کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کلاس نمبر 64۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جتنی بھی کمی کوتاہی ہے اللہ تعالی معاف فرمائے، اور آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پھر جنگ ہوئی اور کس کو فتح ہوئی، کیسے اللہ تعالی نے کس کو غالب کیا، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔